اصول تفسیر۔ تفسیر و تعویل کا لغوی اور اصطلاحی معنی، موضوع، غرض و غایت اور ان دونوں کے درمیان فرق۔ سوال: تفسیر اور تعویل کا لغوی و اصطلاحی معنی بیان کر کے دونوں میں فرق واضح کرے۔ جواب: تفسیر یہ لفظ فسر یفسر تفسیراً باب تفعیل کا مصدر ہے، جس کے لغوی معنی واضح کرنے اور کھول دینے کے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ یہ کافر آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے، ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ تفصیل آپ کو بتا دیں گے۔ سورۃ الفرقان۔ اس آیت میں لفظ تفسیراً بمعنی تفصیلاً ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہی معنی لیا ہے۔ اصطلاحی تعریف: تفسیر کے مفسرین نے مختلف تعریفیں کی ہیں، جن میں سے زیادہ مشہور یہ ہے: هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية۔ تفسیر ایسا علم ہے جس میں انسانی طاقت کے مطابق قرآن مجید کے احوال کے بارے میں اس طرح بحث کی جائے کہ اس سے اللہ کی مراد حاصل ہو جائے۔ تعویل یہ لفظ اول یؤول تعویلاً باب تفعیل کا مصدر ہے، جس کی لغوی معنی رجوع کرنے کے ہے۔ اصطلاحی تعریف: تعویل کی تعریف میں متقدمین و متاخرین کا اختلاف ہے۔ متقدمین کی تعریف: متقدمین سے دو تعریفیں منقول ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ: تعویل اور تفسیر دونوں مترادف ہیں، یعنی جو تعریف تفسیر کی ہے وہی تعویل کی ہے۔ ان مفسرین نے اس آیت سے استدلال کیا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان محکمات اور متشابہات کا مفہوم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ سورہ آل عمران۔ پوائنٹ سیکنڈ: کسی کلام سے جو مفہوم اخذ کیا گیا ہو اسے تعویل کہتے ہیں۔ متاخرین کی تعریف: هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدلیل یقترن به، کسی دلیل کے پیش نظر لفظ کے راجح معنی کو ترک کر کے مرجوح معنی مراد لے لینا تعویل کہلاتا ہے۔ نوٹ: اصول فقہ اور اختلافی مسائل میں تعویل کا معنی متاخرین والا مراد لیا جاتا ہے۔ اس میں تعویل کرنے والا دو چیزوں کا پابند ہوتا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ: جو معنی وہ مراد لے رہا ہو لفظ اس کا احتمال بھی رکھتا ہو۔ پوائنٹ سیکنڈ: وہ دلیل یا قرینہ بیان کرے جس کی وجہ سے اس نے راجح معنی چھوڑ کر مرجوح معنی مراد لیا ہے، ورنہ وہ تعویل فاسد ہوگی بلکہ تحریف کے زمرے میں آئے گی۔ تفسیر اور تعویل میں فرق: متقدمین تو دونوں کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن متاخرین نے ان دونوں میں کئی انداز سے فرق بیان کیا ہے۔ مثلاً امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الف: تفسیر عام ہے اور تعویل خاص ہے، یعنی تفسیر کا لفظ عموماً الفاظ کے لیے اور تعویل کا لفظ معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ با: تفسیر کا عام طور پر استعمال مفردات میں ہوتا ہے اور تعویل کا اطلاق جملوں پر ہوتا ہے۔ امام ماتریدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس میں یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی مراد معلوم ہو اسے تفسیر کہتے ہیں، اور جس میں مختلف احتمالات رکھنے والے معنی میں سے کسی ایک کو ترجیح دی جائے لیکن یقینی فیصلہ نہ کیا جائے تو اسے تعویل کہتے ہیں۔ امام ابو طالب ثعلبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس معنی کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہو خواہ وہ حقیقی ہو یا مجازی، اسے بیان کرنا تفسیر کہلاتا ہے، اور کسی لفظ کے باطنی اور مخفی معنی کے واضح کرنے کو تعویل کہتے ہیں۔ امام بغوی اور القواشی رحمہم اللہ فرماتے ہیں آیت سے ایسا معنی مراد لینا جس کی اس میں گنجائش ہو اور وہ آیت کے سیاق و سباق کے مطابق ہو، نیز قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، اسے تعویل کہتے ہیں، اور کسی آیت کے سبب نزول اور واقعہ کے متعلقہ ذکر و بیان کو تفسیر کہتے ہیں۔ بعض کے نزدیک تفسیر کا تعلق روایت سے ہے اور تعویل کا تعلق درایت سے ہے۔
بعض کے نزدیک جو مفہوم ترتیب عبارت سے حاصل ہو وہ تفسیر کہلائے گا، اور جو مفہوم ترتیب عبارت سے اشارتاً حاصل ہو وہ تاویل کہلائے گا۔ نوٹ: مذکورہ اقوال میں سے آخری قول زیادہ راجح ہے کیونکہ تفسیر کی تعریف یہ کی جاتی ہے آیت کی اس طرح وضاحت کرنا کہ اس سے مراد ربانی کا اظہار قطعیت اور وثوق سے ہو جائے، اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہوگا جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایتاً منقول ہو، جبکہ تاویل میں یہ بات ملحوظ نہیں ہوتی بلکہ اس میں تو ایک لفظ میں جس قدر بھی معانی کی گنجائش ہو ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دی جاتی ہے، اور ترجیح کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اجتہاد میں لغت عرب اور سیاق و سباق کی طرف احتیاج ہوتی ہے جس کا تعلق درایت سے ہے۔ سوال: تفسیر کا موضوع اور غرض و غایت بیان کریں۔ جواب: تفسیر کا موضوع کلام اللہ ہے کیونکہ اس سے مقصود قرآن کو سمجھ کر اس کے معانی کی حقیقت کو جاننا ہوتا ہے، اس لیے کلام اللہ کے الفاظ کی وضاحت ہی اس علم کا موضوع ہے۔ غرض و غایت: اس علم کی غرض و غایت کلام اللہ کے معانی و مطالب کو معلوم کرنا ہے۔ ترجمے کا معنی و مفہوم اور اس کی اقسام و شرائط۔ سوال: ترجمے کا معنی و مفہوم بیان کر کے اس کی اقسام و شرائط پر روشنی ڈالیں۔ جواب: ترجمے کا معنی و مفہوم۔ لغت عرب میں لفظ ترجمہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان میں نقل کرنا۔ پوائنٹ سیکنڈ، کلام کا مطلب و مقصود دوسری زبان میں وضاحت سے بیان کرنا۔ مذکورہ بالا وضاحت سے پتہ چلتا ہے کہ ترجمہ کی دو قسمیں ہیں: الف، لفظی ترجمہ، با، تفسیری ترجمہ۔ لفظی ترجمہ: کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان میں نظم و ترتیب کا لحاظ رکھتے ہوئے منتقل کرنا اور اصل کلام کے معنی و مفہوم کو قائم رکھنا تاکہ کوئی تبدیلی واقع نہ ہو۔ تفسیری ترجمہ یا با محاورہ ترجمہ: کلام کا مطلب ایک زبان سے دوسری زبان میں نظم و ترتیب کے بغیر اصل معانی کا لحاظ رکھتے ہوئے وضاحت سے بیان کرنا۔ شرائط ترجمہ: مفسر یا مترجم کے لیے تین شرطیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، مترجم قرآن کے مطالب بیان کرنے میں ایسی تفسیر پر اعتماد کرے جو احادیث عربی، لغت اور شریعت اسلامیہ کے معتبر اصول و ضوابط سے ماخوذ ہو۔ پوائنٹ سیکنڈ، مترجم لغت قرآن اور جس زبان میں ترجمہ کر رہا ہو دونوں کا بخوبی ماہر ہو اور ان کے اسرار و رموز، طریقہ استعمال، وضع و دلالت اور گرامر سے مکمل طور پر آگاہ ہو۔ پوائنٹ تھرڈ، مترجم گمراہ کن عقائد و افکار کا حامل نہ ہو کیونکہ فاسد عقیدہ اس کے فکر و نظر پر چھایا جاتا ہے۔ تفسیر قرآن کے ماخذ۔ سوال: تفسیر قرآن کے ماخذ وضاحت سے بیان کریں۔ جواب: تفسیر قرآن مجید کے ماخذ درج ذیل ہیں: قرآن، احادیث، اقوال صحابہ، اقوال تابعین، اسرائیلیات، لغت عرب، عقل سلیم۔ قرآن کریم۔ تفسیر قرآن کا پہلا ماخذ خود قرآن کریم ہے کیونکہ قرآن کریم میں ایک جگہ کسی چیز کا ذکر اختصار سے کیا جاتا ہے اور دوسری جگہ تفصیل سے، ایک جگہ مطلق اور دوسری جگہ مقید، اور یہی حال عام و خاص اور ایجاز و اطناب کا ہے۔ مفسر قرآن کے لیے ضروری ہے کہ ایک موضوع پر وارد شدہ تمام تکرار والی آیات کو جمع کر کے پھر تفسیر کرے تاکہ مطلق و مقید، عام و خاص اور مبہم و مبین کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ مثلاً حضرت آدم و موسیٰ اور سلیمان علیہ السلام کے قصے، اور اسی طرح ابلیس، فرعون، حامان اور قارون لعنت اللہ علیہم کے قصے بعض جگہ انتہائی مختصر ہے اور بعض جگہ تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ سورۃ البقرہ۔ ان کلمات کی تفسیر سورۃ الاعراف میں بیان کی گئی ہے: رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم یقیناً نقصان اٹھائیں
گئے۔ سورہ مائدہ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے مویشی قسم کے چرنے والے جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں بتلائے جا چکے ہیں۔ اور ان مویشیوں کی تفصیل چند آیت کے بعد سورہ مائدہ ہی میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: تم پر یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں، مردار خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کی جائے، نیز وہ جانور جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا سینگ کی ضرب سے مر گیا ہو یا جسے کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہو، سوائے ان کے جنہیں ذبح کر لو۔ نیز آستانے پہ ذبح کیا گیا جانور بھی حرام ہے، اور فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرنا بھی حرام ہے۔ یہ سب گناہ کے کام ہے۔ آج کافر تمہارے دین سے بالکل مایوس ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے مت ڈرو، صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بھوک کے مارے مجبور ہو جائے، بشرطے کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن کے مشہور کتب درج ذیل ہے۔ اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن للشیخ محمد الامین الشنقیطی۔ تفسیر القرآن بالقرآن للشیخ عبدالکریم۔ تفسیر القرآن بکلام الرحمن للشیخ ثناء اللہ امرتسری۔ احادیث نبویہ۔ تفسیر قرآن کا دوسرا ماخذ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری بھی بیان کی ہے کہ وہ قرآن کریم کی وضاحت بھی کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور آپ کی طرف یہ ذکر قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو وضاحت سے بتا دے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ سورۃ النحل۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، مجھے کتاب قرآن کے ساتھ اس جیسی اور چیز حدیث بھی دی گئی ہے۔ عن قریب ایک پیٹ بھرا آسودہ حال آدمی اپنے پلنگ پر بیٹھا کہے گا، اس قرآن کو اختیار کرو، جو اس میں حلال ہے اس کو حلال سمجھو اور جو اس میں حرام ہے اس کو حرام سمجھو۔ سنن نبی داؤد۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں جن میں آپ نے قرآن مجید کی بعض آیات کی تفسیر فرمائی ہے۔ الف، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغضوب علیہم اور الضالین کے بارے میں فرمایا، ان المغضوب علیہم الیہود والضالین النصارى۔ مسند احمد۔ المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور الضالین سے مراد نصارہ ہے۔ با، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الوسطیٰ کی تفسیر میں فرمایا، صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ جیم، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ آیت تلاوت کی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور جہاں تک ممکن ہو کافروں کے مقابلے کے لیے قوت تیار رکھو۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، یعنی یہ جو آیت ہے یہ سورہ انفال کی ہے، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، الا ان القوۃ الرمی، متنبہ ہو جاؤ، بلا شبہ قوت و طاقت تیر اندازی میں ہے۔ صحیح مسلم۔ دال، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا اور صحابہ سے کہا، یا صحابہ نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ آپ نے فرمایا، مجھ پر ابھی ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے، اور آپ نے یہ سورت تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر الی آخرہ۔ جب آپ تلاوت سے فارغ ہوئے تو فرمایا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس پر بے حد خیر اور بھلائیاں ہوں گی۔ اس پر ایک حوض ہوگا جس پر قیامت کے روز میری امت کے لوگ آئیں گے، اس کے آب خورے پیالے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔
صحیح مسلم۔ اقوال صحابہ، تفسیر کا تیسرا ماخذ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر سیکھنے کے لیے اپنی زندگیاں صرف کر دی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال کو تفسیر میں لیتے ہوئے مندرجہ ذیل امور مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تفسیری اقوال میں صحیح و ضعیف ہر طرح کی روایت ملتی ہے، اس لیے ان کے اقوال کی بنیاد پر تفسیر کرنے سے پہلے اصول حدیث کے مطابق ان کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال اس وقت حجت ہوں گے جب کتاب و سنت سے اس آیت کی کوئی صریح تفسیر مستند طریقے سے ثابت نہ ہو۔ اگر صحیح حدیث ثابت ہو تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال کو تائید کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے، اور اگر صحیح حدیث کے خلاف ہوں گے تو ان کو قبول نہ کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے صرف وہی اقوال لیے جائیں گے جو احادیث صحیحہ کے خلاف نہ ہو، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بیان کی ہوئی تفسیر میں آپس میں اختلاف بھی نہ ہو۔ جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بیان کردہ تفسیروں میں اختلاف ہو تو پہلے ان میں تطبیق دی جائے گی۔ اگر تطبیق ناممکن ہو تو مفسر کو چاہیے کہ دلائل کے اعتبار سے جس قول کو قوی سمجھے اسے اختیار کر لے۔ اقوال التابعین رحمہم اللہ، تابعین کے اقوال کو تفسیر میں حجت ماننے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اس بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ کا قول زیادہ بہتر ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے: تابعی اگر کوئی تفسیر صحابی سے نقل کر رہا ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو صحابہ کی تفسیر کا ہے۔ اگر وہ خود اپنا قول بیان کرے تو دیکھا جائے گا کہ کسی دوسرے تابعی کا قول اس کے خلاف ہے یا نہیں۔ اگر خلاف ہو تو اس وقت تابعی کا قول حجت نہ ہوگا، اور اس آیت کی تفسیر کے لیے قرآن کریم، احادیث نبوی، آثار صحابہ، لغت عرب اور دوسرے شرعی دلائل پر غور کر کے فیصلہ کیا جائے گا۔ البتہ اگر تابعین کا اختلاف نہ ہو تو پھر اس کی تفسیر حجت بن سکتی ہے۔ اسرائیلیات، اسرائیلیات سے مراد یہود و نصارہ کے وہ قصص اور واقعات ہیں جو حقیقی طور پر یا ظاہری طور پر اسلام قبول کرنے والے سابقہ یہود و نصارہ نے بیان کیے، اور وہ اقوال و قصص اسلامی معاشرے میں رواج پا گئے۔ ان کی تین قسمیں ہیں: وہ روایت جن کی صحت کے تائید کتاب و سنت سے ہوتی ہو، وہ روایت صحیح ہوں گی اور انہیں اخذ کیا جائے گا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری باتیں لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور بنی اسرائیل سے جو سنو اسے بھی بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو شخص عمدن مجھ پر جھوٹ باندھے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرے۔ صحیح البخاری۔ وہ اسرائیلیات جو کتاب و سنت کے نصوص صریحہ کے خلاف ہوں وہ صحیح ہوں گی، نہ حجت بنے گی۔ مثلاً حضرت داؤد علیہ السلام کا اولیاء کی بیوی پر عاشق ہو جانا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا انگوٹھی کے ذریعے سے حکومت کرنا وغیرہ۔ مسکوت ان، یعنی وہ اسرائیلی روایت جو پہلی دونوں قسموں میں سے نہ ہو، ان کی نہ تصدیق کی جائے گی نہ تکذیب، بلکہ توقف کیا جائے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اہل کتاب کو سچا سمجھو نہ جھوٹا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: کہو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی ہے، اور اس پر بھی جو تم پر نازل کی گئی ہے، ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم سب اسی کے حکم بردار ہیں۔ سورۃ العنکبوت۔ اکثر یہ روایت ایسی چیزوں کے بارے میں ہے جن میں کوئی دینی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کے بارے میں مفسرین میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثلاً اصحاب کہف کے نام اور ان کے کتے کا رنگ، گائے کے عضو کی تعین اور آدم علیہ السلام کے درخت کا نام وغیرہ۔ لغت عرب۔ مصادر تفسیر میں بعض علماء نے لغت عرب کو بھی شامل کیا ہے، کیونکہ عربی زبان نہایت وسیع ہے اور اس کے ایک ایک لفظ اور جملے کے متعدد معنی ہیں، اس لیے بعض علماء نے اسے بھی مصدر تفسیر بنایا ہے، لیکن بعض علماء نے مطلق طور پر
لغت کو مستقل ماخذ ماننے سے انکار کیا ہے، کیونکہ لغت کی بنیاد پر ان میں سے کسی ایک مفہوم کو متعین کرنا غلطی کا سبب بن سکتا ہے، بلکہ امام احمد رحمۃ اللہ سے منقول ہے لغت کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کرنا مکروہ ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے جس جگہ قرآن و سنت یا آثار صحابہ میں کسی لفظ کی تفسیر نہ ہو وہاں وہ تفسیر کی جائے گی جو اہل عرب کے عمومی محاورات میں عام طور پر سمجھی جاتی ہے۔ ایسے موقع پر اشعار عرب سے استدلال کر کے کوئی ایسا قلیل الاستعمال معنی بیان کرنا بالکل غلط ہے جو لغت کی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہو لیکن عام بول چال میں نہ ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اضرب بعصاک الحجر، سورۃ الاعراف۔ ہر ایک کے نزدیک اس کا یہی معنی ہے کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، لیکن سر سید احمد خان نے عام محاورے کو ترک کرتے ہوئے اور لغت کا سہارا لیتے ہوئے یہ معنی بیان کیا کہ اے موسیٰ اس لاٹھی کے سہارے سے اس چٹان پر چلو۔ عقل سلیم کی ضرورت یوں تو دنیا کے ہر کام کے لیے ہے، اور ظاہر ہے کہ مذکورہ مصادر تفسیر سے بھی تبھی استفادہ ہو سکتا ہے جب عقل سلیم موجود ہو، لیکن اس کو مستقل ماخذ کے طور پر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے اسرار و معارف ایک بحر بے کرراں ہے۔ مذکورہ ماخذوں کے ذریعے سے اس کے مضامین کو بقدر ضرورت تو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک اس کے اسرار، حکمتوں اور حقائق و معارف کا تعلق ہے، ان کے بارے میں کسی دور میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی انتہا ہو گئی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے حقائق و اسرار پر غور و فکر کرنے کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے۔ جس کو بھی اللہ نے علم و عقل اور خشیت و انابت عنایت کی ہے وہ تدبر کر کے نئے حقائق تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ ہر دور کے مفسرین اپنی اپنی فہم کے مطابق اس باب میں اضافہ کرتے آئے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس طرح عقل و فہم سے اخذ کیے ہوئے وہی حقائق و اسرار معتبر ہوں گے جو دوسرے شرعی اصولوں اور مذکورہ ماخذوں سے متصادم نہ ہوں۔ اگر کوئی مفسر اصول شرعیہ کو چھوڑ کر یا توڑ کر کوئی نکتہ بیان کرے تو اس کے دین میں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اصول تفسیر۔ اقسام تفسیر۔ سوال: اقسام تفسیر مختصراً لکھیں۔ جواب: تفسیر کے در ذیل 5 اقسام ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ: التفسیر بالمأثور۔ پوائنٹ سیکنڈ: التفسیر بالرائے۔ پوائنٹ تھرڈ: التفسیر الصوفیہ۔ پوائنٹ فورتھ: التفسیر العلمی۔ پوائنٹ ففتھ: التفسیر الفقہی۔ پوائنٹ فرسٹ: التفسیر بالمأثور۔ اس سے مراد وہ تفسیر ہے جو قرآن، احادیث نبویہ یا اقوال صحابہ و تابعین سے منقول ہو۔ ان مآخذوں کے ساتھ تفسیر کرنا تفسیر بالمأثور کہلاتا ہے۔ ان کے علاوہ کسی تفسیر کو تفسیر بالمأثور نہیں کہہ سکتے۔ احادیث اور اقوال صحابہ و تابعین سے منقول تفسیر کے بارے میں سندی حیثیت کو جانا اور تحقیق کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ صحیح سند سے ثابت ہو تو منقول ہوگی، ورنہ نہیں۔ تفسیر بالمأثور کی مشہور تفاسیر: جامع البیان فی تفسیر القرآن، ابو جعفر محمد بن جریر طبری، وفات 310 ہجری۔ بحر العلوم، ابو لیث نصر بن محمد سمرقندی، وفات 357 ہجری۔ الکشف والبیان عن تفسیر القرآن، ابو اسحاق احمد بن ابراہیم نیشاپوری، وفات 427 ہجری۔ معالم التنزیل، محی السنہ، ابو محمد حسین بن مسعود بن محمد الفراء البغوی، وفات 510 ہجری۔ تفسیر القرآن العظیم، حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن عمر بن کثیر، وفات 774 ہجری، المعروف تفسیر ابن کثیر۔ الدر المنصور فی تفسیر المأثور، حافظ جلال الدین ابو الفضل عبد الرحمن بن ابی بکر بن محمد السیوطی، وفات 911 ہجری۔ پوائنٹ سیکنڈ: تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالرائے کی مندرجہ ذیل 2 قسمیں ہیں۔
پوائنٹ فرسٹ، تفسیر بالرائے جائز محمود، اس سے مراد ایسی تفسیر ہے جو مفسر اپنے اجتہاد سے کرے اور اس کی بنیاد کلام عرب، وجوہ دلالت اور جاہلی اشعار پر ہو۔ مفسر اسباب نزول، ناسخ و منسوخ اور اقسام قرأت سے بھی واقف ہو۔ مشہور تفاسیر: مفتاح الغیب، مفاتیح الغیب، المعروف التفسیر الرازی، فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر بن حسین الرازی، وفات 606 ہجری۔ انوار التنزیل و اسرار التعویل، المعروف تفسیر البیضاوی، قاضی ناصر الدین ابو الخیر عبداللہ بن عمر بن محمد بن علی البیضاوی، وفات 691 ہجری۔ البحر المحیط، ابو حیان محمد بن یوسف بن علی بن یوسف بن حیان الاندلسی، وفات 745 ہجری۔ غرائب القرآن و رغائب الفرقان، نظام الدین بن حسن بن محمد بن حسین الخراسانی نیشاپوری۔ پوائنٹ سیکنڈ، تفسیر بالرائے غیر جائز مذموم، اس سے مراد ایسی تفسیر ہے جس میں تفسیر بالرائے جائز کی شروط مد نظر نہ رکھی گئی ہوں، بلکہ اس کی بنیاد مفسر کی خواہشات اور بدعتی نظریات پر ہو، جیسا کہ بدعتی فرقوں کی تفسیریں ہیں۔ مشہور کتب: الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوہ التاویل، المعروف تفسیر الکشاف، ابو القاسم محمود بن عمر بن عمر الخوارزمی الزمخشری، وفات 538 ہجری۔ تفسیر حسن عسکری، ابو محمد حسن بن علی الحادی بن محمد بن الجواد بن علی رضا بن موسیٰ قاسم، وفات 260 ہجری۔ حمیان الزاد الی دار المعاد، محمد بن یوسف بن عیسیٰ بن صالح، وفات 1332 ہجری۔ مجمع البیان لعلوم القرآن، ابو علی الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی المشہدی۔ تفسیر غریب القرآن، امام زید بن علی، وفات 290 ہجری۔ پوائنٹ تھرڈ، تفسیر الصوفیہ، اس کی دو قسمیں ہیں۔ تفسیر الصوفی النظری، یہ ایسی تفسیر ہوتی ہے جس کی بنیاد صرف نظری مباحث اور فلسفی تعلیمات پر ہوتی ہے جن کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، مثلاً الفتوحات المکیہ، محی الدین ابن عربی۔ تفسیر الصوفی الفیضی، اس سے مراد آیات قرآنی کی ایسی تفسیر ہے جو ظاہر کے خلاف ہو اور جس کی بنیاد ایسی مخفی اشارات پر ہو جو اصحاب تصوف و سلوک ہی کو معلوم ہو سکتے ہو، مثلاً تفسیر القرآن العظیم، ابو محمد سہل بن عبداللہ بن یونس بن عیسیٰ بن عبداللہ الشیرازی التستری، وفات 283 ہجری۔ اور آرائس البیان فی حقائق القرآن، ابو محمد روزبہان بن ابی نصر شیرازی الصوفی، وفات 666 ہجری۔ پوائنٹ فورتھ، التفسیر العلمی، اس سے مراد ایسی تفسیر ہے جس میں قرآنی آیات سے فلسفیانہ آراء اور جدید علوم، سائنس، عمرانیات وغیرہ نکالنے کی کوشش کی گئی ہو، مثلاً امام غزالی کے جواہر القرآن اور شیخ طنطاوی الجوہری کی الجواہر فی تفسیر القرآن الکریم۔ پوائنٹ ففتھ، تفسیر الفقہی، اس سے مراد وہ تفسیر ہے جس میں قرآن کریم کے صرف احکامات والی آیات کی تفسیر کی گئی ہو۔ مشہور تفاسیر: احناف کی تفسیر احکام القرآن، ابو بکر احمد بن علی الرازی الجصاص، وفات 370 ہجری۔ تفسیرات احمدیہ فی بیان الآیات الشرعیہ، ملا جیون حنفی۔ شافعیہ کی تفاسیر: احکام القرآن، ابو الحسن علی بن محمد بن علی الطبری، وفات 450 ہجری۔ القول الوجیہ، جلال الدین سیوطی، وفات 911 ہجری۔ مالکیہ کی تفاسیر احکام القرآن، شیخ ابو بکر محمد بن عبداللہ بن محمد الاندلسی، وفات 543 ہجری۔ الجامع لاحکام القرآن، المعروف تفسیر قرطبی، شیخ ابو عبداللہ محمد بن احمد القرطبی، وفات 671 ہجری۔ تمت
بالخیر۔ الحمدللہ کتاب مکمل ہو گئی۔